السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب تاریخ اسلام سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عہد کے دور کا مطالعہ کریں گے، اور ان کا دور جو تھا وہ 99 ہجری تھا، 101 ہجری، 99 تھا، 101 ہجری ان کا دور تھا، بمطابق 717 عیسوی تھا، 719 عیسوی۔ تو مصنف لکھتے ہیں آپ کے تعارف میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سلیمان جو پچھلا خلیفہ رہا مسلمانوں کے حکومت کا، ان کے چچا زاد بھائی تھے یہ، اور پچھلے باب میں ہم نے پڑھا اس میں کہ سلیمان نے ہی نامزد کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلے اپنا جانشین، اور اس کے بعد پھر یزید کو نامزد کیا تھا، یزید بن عبد الملک کو، کہ وہ جانشین ہوگا۔ تو آپ کی والدہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، اور آپ کے والد مصر کے گورنر تھے۔ شاہانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود آپ کی طبیعت سادگی پسند واقع ہوئی تھی۔ علم و فضل کے اعتبار سے آپ امام وقت تھے، یعنی بہت ہی ماشاءاللہ عظیم عالم تھے وہ۔ ولید نے اپنے عہد میں آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا، یعنی ولید کے عہد میں یہ مدینہ کے گورنر رہے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے مجلس شورا قائم کی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ نیز آپ نے مدینہ کے تمام رؤسا یعنی بڑے لوگوں کو بلا کر کہا کہ جہاں کہیں انہیں کوئی زیادتی یا ظلم نظر آئے اس کی فوراً خبر کریں۔ اپنے دور عمارت میں آپ نے بہت سے مفید کام سر انجام دیے اور متعدد اصلاحات کا نفاذ کیا۔ مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کرایا، کئی نئے تالاب بنوائے، فوارے جاری کیے اور سڑکیں تعمیر کرائیں۔ غرض یہ کہ رعایا کی فلاح و بہبود میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان اصلاحات کا اثر یہ ہوا کہ عراق کے بہت سے لوگ جو حجاز کی سختیوں سے نالان تھے، نقل مکانی کر کے حجاز میں آباد ہونے شروع ہو گئے۔ اس پر حجاز بہت برہم ہوا اور خلیفہ ولید کو مجبور کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی ولایت سے برطرف کر دے۔ سلیمان کی وفات کے پر آپ خلیفہ ہوئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنا اپنا شعار بنا لیا، اور عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ خلافت راشدہ کی یاد پھر تازہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت آپ کے عہد کو خلافت راشدہ کی ایک کڑی سمجھتی تھی اور آپ کو خلفائے راشدین میں شمار کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں خلفائے راشدین ایسے تو 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن یہ چونکہ ان کا کردار بھی اسی اعلیٰ پائے کا تھا، اس لیے ان کو بھی بہت سے لوگ خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کا انتخاب مجلس شورا یا عامة الناس کے ایما سے عمل نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے پیشرو خلیفہ سلیمان نے آپ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، اس لیے آپ اپنی خلافت کو اسلامی روح سے حق بجانب نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ دستبردار ہونے کی ٹھانی اور مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، لوگوں تمہاری رائے لیے بغیر مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس لیے میں خلافت سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں، تم جسے چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ یعنی یہ وہ جذبہ تھا، جمہوری اور اسلامی جذبہ، جس کے تحت انہیں خود اپنا خلیفہ بننا گوارا نہیں ہوا کہ وہ نامزد کر دی جائیں اور زبردستی مسلمانوں پر مسلط کر دی جائیں، تو اس لیے انہوں نے دستبرداری کرنی چاہیے اپنی خلافت سے۔ تو اس پر تمام مجموعے نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہماری رائے میں آپ سے زیادہ کوئی اور خلافت کا مستحق نہیں، اور ہم سب آپ کے انتخاب پر متفق ہیں، لہٰذا آپ اس بار کو قبول کریں۔ عوام کے سراغ پر آپ نے دستبرداری کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی عوام نے جبر کیا کہ نہیں آپ سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہے، آپ خلیفہ رہیے اور آپ ہی کو خلیفہ رہنا چاہیے۔
بڑے تعجب کی بات ہے کہ خارجی فرقہ جو بنو امیہ کا دشمن تھا اس نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور شورشوں سے کنارہ کش ہو کر امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں صرف یزید بن عبد الملک کی جانشین پر اعتراض تھا۔ جیسے بتایا گیا کہ سلیمان نے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ جانشین مقرر کیا تھا اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو۔ اس پر خارجیوں کا اعتراض تھا۔ چونکہ اس کی ذمہ داری سلیمان پر عائد ہوتی تھی، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بریت ظاہر کی، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ تو سلیمان نے نامزد کیا انہیں۔ اس جواب پر خارجی مطمئن ہو گئے اور خلیفہ کے اصلاحی پروگرام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اصلاحات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نہ تو کوئی بڑا معرکہ ہوا اور نہ کسی ملک کو فتح کیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ کا عہد تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کی وہ گوناگون اصلاحات ہیں جنہوں نے اسلامی جمہوریت اور خلافت راشدہ کی روح کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ذیل میں ہم آپ کے اصلاحات کا مختصر حال درج کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ غصب شدہ جاگیروں کی واپسی، یعنی ان کے دور میں، سلمان کے دور میں یا اس سے پہلے بھی جاگیروں کو زبردستی غصب کر لیا جاتا تھا، تو اس کی واپسی کا آپ نے اعلان کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد سے، انہیں اس سے عہد سے چلا آ رہا تھا، ان کے دور سے امیر معاویہ کے خلافت اسلامیہ شخصی حکومت میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کا تو ہمیں اندازہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی شہنشاہی کی طرح ایک مخصوص خاندان کی وراثت بن چکی تھی خلافت بھی، اس لیے وہ ساری برائیاں اور بدعنوانیاں جو استبدادی حکومتوں کا خاصہ ہیں اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکی تھیں۔ جمہوریت کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے رعایا کی آزادی ختم ہو چکی تھی۔ بیت المال بادشاہ وقت کا ذاتی خزانہ بن چکا تھا، جسے محتاجوں اور غریبوں پر صرف کرنے کے بجائے شاہانہ ٹھاٹ باٹ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد لاکھوں اور کروڑوں کی جاگیروں کے مالک بن بیٹھے تھے اور پرتعیش زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کر لیا کہ ان سب برائیوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی توجہ ان جاگیروں کی طرف مبذول کی جو بنو امیہ نے زبردستی چھین کر اپنے تصرف میں لے رکھی تھیں۔ یعنی اس وقت کی جو بنو امیر معاویہ کے دور سے جو ہے نا، جو جاگیریں ضبط کی گئی تھیں عام لوگوں کی، وہ انہوں نے واپس کرنی چاہیے اور اس کا ارادہ کیا کہ لوگوں کو واپس ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی ملکیت ہیں، یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ غصب شدہ مال اور جائیدادوں کی واپسی کا معاملہ بڑا نازک تھا، گویا سارے بنو امیہ کی دشمنی مول لینا تھی، مگر آپ نے اس راہ کے خدشات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عزم صمیم کر لیا کہ تمام چھینی ہوئی املاک ان کے اصلی مستحقین کو واپس دلا کے رہیں گے۔ خود آپ کے پیشوروں نے بہت سے جاگیروں پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، یعنی آپ سے پہلے لوگ جو تھے، وہ شروع تو یہ سلسلہ امیر معاویہ کے دور سے ہو گیا تھا، مگر آپ سے پہلے جو گزرے تھے یعنی سلیمان وغیرہ، تو انہوں نے بہت سے جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ نے فیصلے کیا کہ اس کار خیر کی ابتدا گھر سے کریں گے۔ اپنے نوجوان بیٹے عبد الملک کو بلا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو زمین اور جائیداد غریب رعایا سے چھین کر قبضے میں کر لی تھی، اسے واپس کر دیا جائے۔ اس ضمن میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بہت نیک خیال ہے، ابھی جا کر اس امر کا اعلان کر دیں۔ حضرت عبدالعزیز نے بولے، اگر تم میری رائے سے متفق ہو تو آئندہ جمعے کو مسجد میں اس کی منادی کرا دی جائے گی۔ اس پر نیک دل بیٹے نے کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے جمعہ تک زندہ بھی رہیں گے؟ اس عارضی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے نیک کام کے سر انجام دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ واہ، کیا ہونہار اور نیک دل بیٹا تھا، اس نے پوری تائید کی ان کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کی اس رائے پر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت جا کر اعلان کر دیا کہ جس کا مال میرے باپ دادا نے ضبط کر لیا تھا وہ مجھ سے آ کر واپس لے لے۔ اس پر بعض خیر خواہاں نے عرض کیا کہ آپ نے ساری املاک ان کے اصلی وارثوں کو واپس کر دیں گے تو آپ کے اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا، میں انہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بنو امیہ سے کہا کہ وہ بھی اس قسم کی ناجائز اشیاء
اصلی مستحقین تک کو واپس کر دیں، مگر وہ آسانی سے کب ماننے والے تھے؟ اکڑ گئے اور جواب دیے کہ جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی۔ اگر اس گستاخانہ جواب پر حضرت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہو کر فرمایا کہ خدائی قسم تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر بنو امیہ سہم گئے اور دھڑا دھڑ غصب شدہ جائیدادیں واپس کر دیں۔ خود امیر المومنین تو اس معاملے میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ بیوی کے زیور تک اتروا کر بیت المال میں داخل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنی اولاد اور اپنے خاندان کی جاگیریں واپس کرا چکے تو تمام ماتحتوں اور گورنروں کو حکام کو جہاں کہیں بھی احکام بھیجے کہ جہاں کہیں بھی غصب شدہ مال یا جائیداد یا زمین ہو اسے فی الفور اس کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی بڑی سختی سے انہوں نے اس اصول پر عمل کیا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں سے عمل کروایا۔ پھر ہے کہ عمال کا محاسبہ۔ عمومی عمال منمانی کارروائیاں کرنے کے عادی تھے کیونکہ خلفاء ان سے بہت کم بازپرس کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کے سدھارنے پر خاص توجہ دی۔ سب سے پہلے یزید بن مہلک کو معزول کیا۔ یزید آپ کو شروع سے ناپسند فرماتے تھے۔ خلیفہ بنے تو حکم بھیجا کہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر یہاں چلے آؤ۔ یزید نے اپنے بیٹے مخلع کو جانشین مقرر کیا اور کل ساز و سامان کے ساتھ بجائے دمشق کا رخ کرنے کے بصرہ پہنچا۔ وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر کہیں بھاگ جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہاں کے حاکم نے گرفتار کر کے دارالخلافہ میں بھیج دیا۔ جب اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، مجھے سلیمان کے نام تمہارا خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ تم نے اہل خراسان سے 2 کروڑ کی رقم جمع کی ہے، لاؤ وہ کہاں ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ میں نے محض اپنی شہرت کے لیے ایسا لکھ دیا تھا، مجھے یقین تھا کہ سلیمان مجھ سے اس رقم کا مطالبہ نہیں کرے گا، یعنی پچھلے خلیفہ۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مال ہے، تمہیں ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ یزید نے کہا مجھے دوبارہ خراسان جانے کی اجازت دی تاکہ لوگوں سے یہ رقم لے کر واپس کر دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ایک دفعہ تو تم ان سے لے چکے، اب دوبارہ ان سے وصول کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اسے قید خانے میں ڈال دیا اور خراسان میں نیا حاکم بھیج دیا۔ یزید سے نمٹنے کے بعد آپ نے حجاج کو پورے خاندان کو جن کی سرشت میں ظلم و جور داخل ہو چکا تھا ضلع وطن کر دیا۔ نیز حجاج کے مامور کیے تمام مال کو یعنی حاکموں کو معزول کر دیا۔ تمام حاکموں کو ہدایت کی کہ ذرا سی بات پر یا محض شک و شبے کی بنا پر لوگوں کو سزائیں دینا ترک کر دیں، صرف وہی اعمال قابل گرفت ہیں جن پر شرعی حد لازم آتی ہے۔ حاکم خراسان نے لکھا کہ یہاں کے باشندے اتنے شریر و نفس ہیں کہ سوائے تلوار اور کوڑے کے کوئی اور چیز انہیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ آپ نے جواب دیا تم غلط کہتے ہو، عدل و انصاف کوڑے اور تلوار سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرو تو سب کے درست ہو جائیں گے۔ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عمر بن عزیز نے ذمیوں یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ایسی نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا اس کی نظیر عہد فاروقی کے علاوہ کسی اور زمانے میں نہیں ملتی۔ ذمی کے خون کی قیمت مسلمانوں کے خون کے برابر کر دی اور جو مسلمان کسی ذمی کے مال پر دست درازی کرتا اسے پوری سزا دی جاتی۔ عمال کو ہدایت کی کہ جزیہ وصول کرتے وقت وہ کسی قسم کی سختی یا تشدد روا نہ رکھیں۔ نیز حکم دیا کہ ناکارہ محتاج ذمیوں کے بیت المال سے روزینے مقرر کیے جائیں۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح ذمیوں کے غصب شدہ جائیداد بھی واپس کر دی گئیں۔ عیسائی اور یہودیوں کی چند ایک عبادتگاہیں جنہیں پہلے خلیفہ کے زمانے میں مسلمان زبردستی اپنے تصرف میں لے آئے تھے بحال کر دیں، انہیں واپس کر دیں۔ بیت المال کی اصلاح۔ بنی امیہ کی شخصی حکومت میں بیت المال ایک قسم کی سرکاری خزانہ بن چکا تھا جس کی آمدنی کا بیشتر حصہ خلیفہ کے ذاتی اخراجات پر صرف ہوتا تھا، جو باقی بچ جاتا تھا اس سے شاہی خاندان کے لوگوں کے وظیفے دیے جاتے تھے۔ اس طرح سارے کا سارا بیت المال امویوں کے لیے وقف ہو چکا تھا، یعنی حاکموں کے لیے۔ حضرت عمر بن عزیز نے ایسی بدعتوں کو ایک قلم سے منسوخ کر دیا، افراد شاہی کے وظیفے بند کر دیے جس پر وہ بہت تل ملائے، مگر آپ نے بالکل پرواہ نہ کی، اپنے ذاتی اخراجات کو حیرت انگیز طور پر کم کر کے 2 درہم روزانہ پر لے آئے۔ شاہی زیب و زینت کے تمام سامان فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ شاہی استبل کے سارے گھوڑے بیچ کر رقم موصولہ کو بیت المال میں داخل کرا دیا اور اپنی سواری کے لیے صرف ایک خرچہ رہنے دیا۔ اس طرح بیت المال کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔
جسے فقراء مساکین کی بہبودی اور رفاہ عامہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بیت المال کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بہت سے جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ذمی جو مسلمان ہو جاتے تھے ان سے بھی باقاعدہ جزیہ وصول کیا جاتا تھا، حالانکہ شرعی روح سے صرف غیر مسلم رعایا سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غیر شرعی رسم کو فوراً بند کر دیا اور تمام عمال کو حکم بھیج دیا کہ جو ذمی مسلمان ہو جائے اس کا جزیہ فوراً موقوف کر دیا جائے۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ لاکھوں ذمی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان مراحت کے باوجود بیت المال کی آمدنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ ہر سال بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ مزید احوال انشاءاللہ اگلی قسم میں سماعت فرمائے گا۔ فی الوقت اجازت دیں، فی امان اللہ۔